علی بھائی جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری طاقت میری سپیکنگ پاور نہیں ہے. سپیکنگ پاور ڈاکٹر طاہر القادری سے زیادہ کس کی ہے مجھے بتائیں؟ اللہ نے ان کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں. عربی ان کی کتنی فلوئنٹ ہے، انگلش کتنی وہ پیاری بولتے ہیں، اردو کے الفاظ کا چناؤ ان کا غیر معمولی ہے. لیکن آج ان کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جب آپ بونگیاں ماریں گے قرآن و سنت کے مقابلے پہ تو وہ پکڑی جائیں گی. طارق جمیل صاحب کتنی سپیکنگ پاور ہے، آج ان کی کہانیوں کی وجہ سے میمز بن رہی ہیں. نہ سپیکنگ پاور کچھ کرتی ہے، صرف سپیکنگ پاور. لیکن سپیکنگ پاور کی ایک اپنی ہے، وہ مسلم میں حدیث ہے کہ بعض جو بیانات ہیں وہ سار کا سا اثر رکھتے ہیں. اصل چیز ہے کہ آپ کے پاس مواد اتھینٹک ہونا چاہیے. آپ قرآن و سنت سے دلائل پیش کریں، اور اس کی میں نے ٹیکٹکس آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ لوگوں کی نیچر کے مطابق ان کے سامنے دعوت رکھیں گے اور پھر آگے معاملات چلیں گے. اگر آپ کنفرنٹریشن سے سٹارٹ کریں گے نا پھر معاملات ہو جائیں گے خراب. میں کیوں 1 to 1 بیٹھنے سے یعنی اس کو برا سمجھتا ہوں. یہ وہ کراچی کے مفتی والا تو میں نے ایک مجبوراً مطلب ایک ہائپ کریٹ تھی اس کی وجہ سے کیا کہ چلو آج اس کی چلو ایک بندے کو ایگزامپل بنا دیں گے. کیونکہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1 to 1 کرنے میں جب کوئی اگلا بندہ کسی اصول اور مبادی میں، میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جب آپ کسی اصول اور مبادی پہ کھڑے نہ ہو اور صرف یعنی آپ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اس لیے پھر میں معذرت کر لیتا ہوں. یہ چٹیں بھی میں اس لیے لکھواتا ہوں، کسی نے سوال کرنا مجھ سے کر لو. 1 to 1 کا کیوں؟ اچھا پھر وہ آپ کہیں گے مجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے تو قرآن میں اس سے بھی آگے کا حکم ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہلوں سے واسطہ پڑے تو تم نے سلام کہہ کے کہنا یار جاؤ اپنا اپنا کام کرو، کہیں اور جاؤ. قرآن تو کہتا ہے اس سے بات بھی نہیں کرنی. کیوں؟ اس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے بہیو کرتا ہے نا تو آپ کے بھی اخلاقیات میں فرق پڑ سکتا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے. حضرت بکر نے تھپڑ مار دیا تھا ایک یہودی کو، حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کی پٹائی نہیں کر دی تھی. ہو جاتا ہے. اور پھر وہ حضور کی موجودگی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت بکر نے کیا کہہ دیا کہ جاؤ لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو. اب میں تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوں اور میں یہ جملے اپنی زبان کے اوپر لے کے آؤں. لیکن اس سچویشن کو کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مطلب وہ جملہ اس نے بڑا سخت بول دیا تھا. اس نے کہا تھا محمد یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا یہ جب تمہارے پہ برا وقت آئے گا نا تمہیں چھوڑ جائیں گے. اس نے رسول اللہ کی کوئی ایسے توہین نہیں کی تھی، حضور کے ساتھیوں کو برا کہا تھا. اس پہ حضرت ابوبکر کو غصہ آیا کہ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جا کے، جو تمہارا کام ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے نبی کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یار حضرت ابوبکر سے نرم کو بندہ ہے، لیکن کیا یہ ان کی پوری زندگی کے اخلاقیات میں ایک واقعے کو اٹھانا اور یہ کہنا کہ وہ اتنے بد اخلاق تھے کہ اتنی ولگر گفتگو کرتے تھے تو کتنی بڑی زیادتی والی بات ہے. وہ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں. میں اسی لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں میرا کسی کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو. ظاہر میں ایک ایکسٹروورٹ ہوں، حضرت عمر کی طرح میری طبیعت میں سختی ہے، ان سے خیر کام ہے، وہ تو تلوار نکالتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں. اب مجھے بتائیں کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں ایک بندہ تلوار کو ہاتھ ڈالے اور کہ یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ بھئی اگر حضور نے اجازت دینی ہے تو حضور خود کام اسائن کریں گے نا. لیکن نبی الاسلام بھی ٹالریٹ کرتے تھے اس وجہ سے کہ حضور کو پتا تھا ان کی طبیعت میں یہ مسئلہ ہے. وہ اپنی کوئی شخص اپنے اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتا، ایک خاص لیول تک کنٹرول کر سکتا ہے. صلح حدیبیہ پہ جو بخاری میں الفاظ ہیں یا رسول اللہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ کتنی تکرار کرنے کے بعد تو یا رسول اللہ پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے ساری باتیں سن کے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں. یہاں بھی تسلی نہیں. پھر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے. پھر حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی پچھتاتا تھا میں نے جو جرت کی حضور کے. ہر بندے کی عادت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس لیے اپنے حالات و واقعات کو ہر بندہ سمجھتا ہے. لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ جن ٹاپکس پہ میں بول رہا ہوں اور جس لیول کی گمراہی اس وقت امت میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر کے دور میں چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کے اوپر صرف ویڈیو کلپ آنے تھے؟ کیا ہونا تھا؟ تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے میں حضرت عمر سے زیادہ سخت ہوں یا نرم ہوں؟ بہت نرم ہوں. میں اپنی زبان سے اظہار کر کے علمی اختلاف کر دیتا ہوں. تو وہاں جب بات جاتی تو وہ پھر وہ کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں. ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں کہ انہوں نے حج تمتع کیا اور تم مجھے کہتے ہو کہ عمر نے پابندی لگائی تھی، تم پہ تو آسمان سے پتھر برسنے چاہیے. اصولاً تو مجھے یہ ہونا چاہیے کہ میں اہل حدیثوں کو کہوں کہ تم 2812 کا انکار کرتے ہو میرے شام کو بچانے کے لیے
اور ابن عباس نے تو حضرت عمر کے دفاع میں صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ تم پہ پتھر برسنے چاہیے کہ تم عمر کے دفاع میں حدیثوں کا انکار کر رہے ہو. تو مجھے اہل حدیثوں کو کہنا چاہیے تم پہ آسمان سے پتھر برسنے چاہیے کہ تم میرے شام کے دفاع پہ حدیثوں کی بات کر رہے ہو. لیکن میں یہ نہیں کہتا, آج تک کبھی سنا نہیں. تو میں الحمدللہ بہت نرم ہوں, لیکن میں 1-to-1 انٹریکشن میں ظاہر میرے اندر بھی ایمان ہے, سب کچھ ہے, اس لیے پھر میں معذرت کر لیتا ہوں بھائی لکھ کے کرو, مانتے ہو مانو, نہیں مانتے تو نہ جاؤ. قرآن میں جیسا ذکر ہے وما علینا الا البلاغ لکم دینکم ولی دین. مجھے منوائے نا, مجھے منوانا ہے آپ نے قرآن و حدیث پیش کریں. قرآن لاجکس پہ جائیں گے تو پھر لاجک کے اگینسٹ پھر لاجک کھڑی ہوگی, نہیں, قرآن و سنت سے دین ثابت ہوتا ہے.